12واں باب متاخرین ائمہ صوفیہ کے بیان میں۔ اے طالب صادق، اچھی طرح جان لے کہ ہمارے زمانے میں ایک گروہ ہے جو ریاضت و عبادت کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا اور ریاضت کے بغیر ہی فضیلت و ریاست کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ لوگ تمام اہل جہان کو اپنی مانند سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ جب بزرگوں کی گفتگو سنتے ہیں، ان کی بزرگی دیکھتے ہیں اور ان کے فضائل و معاملات کو پڑھتے ہیں اور پھر اپنی طرف نظر کرتے ہیں تو ایک فرق عظیم دیکھ کر ریاضت و تصوف کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور بطور عذر یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں ہیں اور نہ ہی ان جیسے بن سکتے ہیں اور نہ ہی ہمارے زمانے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایسے بہانہ جو اور غافل لوگوں کا یہ قول بالکل بے سند اور خلاف حقیقت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس زمین کو کسی زمانے میں بھی اولیاء، صوفیاء اور مخلص رہنماؤں سے خالی نہیں رکھے گا، اور یہ امت ہمیشہ اولیاء اللہ سے فیوز و برکات حاصل کرتی رہے گی۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ تا قیامت صراط مستقیم اور دستور حق پرستی پر قائم و دائم رہے گا۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ اور ہر زمانے میں 4 افراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و اخلاق پر عمل پیرا رہیں گے، اور ایسے برگزیدہ لوگوں میں سے ایک گروہ جس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، اس جہان فانی سے رخصت ہو کر واصل باللہ ہو چکا ہے، لیکن ایک گروہ ابھی زندہ ہے اور امت مسلمہ کو اپنی روحانی و مانوی فیوز سے متمتع کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ان سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہی میں سے ابو العباس احمد بن محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ متقدمین ماوراء النہر کو پائے ہوئے تھے اور ان کی صحبت اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ زہد و کرامت، کثرت برہان اور صدق فہم و فراست اور علو احوال مانوی کے ساتھ مشہور تھے۔ ابو سعید اللہ خیاط جو طبرستان کے امام ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جو آپ پر تھیں ان میں سے ایک میرے مشاہدے میں یہ آئی کہ آپ تحصیل علم کے بغیر بھی اس رتبہ بلند تک پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی ہمیں دین کے اصول اور توحید کی باریکیوں میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم اسے حل کرانے کے لیے آپ کی طرف رجوع کرتے۔ آپ بالکل امی تھے، لیکن تصوف اور اصول میں آپ کا کلام عالی رتبہ اور آپ کا نطق معمور حکمت تھا۔ ابتدا اور انتہا میں آپ عالی حال اور نیک سیرت ہوئے ہیں۔ آپ کی بہت سی حکایات میرے سننے میں آئی ہیں، لیکن میں بخوف طوالت انہیں چھوڑتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک لڑکا اونٹ کی مہار پکڑے عامل بازار سے گزر رہا تھا۔ اونٹ پر بوجھ بہت لدا ہوا تھا اور چونکہ بازار میں کیچڑ بہت تھی، اونٹ کا پاؤں پھسلا اور گرتے ہی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ اس کا بوجھ اتار رہے تھے اور لڑکا ہاتھ پھیلا کر درگاہ خداوندی میں فریاد کر رہا تھا۔ اتنے میں شیخ کا ادھر سے گزر ہوا، دریافت فرمایا کہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اونٹ کی مہار تھام کر منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور التجا کی کہ اے پروردگار، اس اونٹ کے پاؤں کو درست فرما تاکہ یہ چلنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تو اسے درست نہیں فرمانا چاہتا تھا تو میرے دل کو اس لڑکے کی آہوزاری سے کیوں سوختہ فرمایا؟ یہ کہنا تھا کہ اونٹ اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنا شروع کیا، اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمام اہل دنیا کو پروردگار عالم سے نیک خو ہونا چاہیے، ورنہ وہ تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔
اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے خوگر ہو جائیں گے تو مصیبت میں مبتلا نہ ہوں گے۔ بس ہماری رضا بھی اس کی رضا کے متی ہونا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نیک خو ہوگا اور اس سے اپنا تعلق و رابطہ مضبوط رکھے گا، اس کا دل ہمیشہ مسرور و مطمئن رہے گا اور اسے روحانی قوت و توانائی حاصل ہوگی، اور جو شخص اس سے روگدانی و غفلت اختیار کرے گا وہ رنج و پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ انہی میں سے ابو علی بن حسین بن محمد وقاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں علوم کے امام ہوئے ہیں اور اپنا مثل نہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم روشن اور واضح کرنے میں آپ کی زبان فصیح اور بیان صریح تھا۔ آپ بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے تھے اور آپ کی صحبت میں رہے تھے اور ان کی صحبت میں رہے تھے۔ آپ نصر آبادی کے مرید تھے اور اکثر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات واحد کے علاوہ مخلوقات میں کسی سے انس و الفت اختیار کی، اس نے اپنی روحانی و باطنی حالت کو ضعیف و کمزور کر لیا، اور جس نے ذات و صفات الہی کے حقائق بیان کرنے کے علاوہ احوال مخلوقات کے متعلق ہرزہ سرائی کی، اس نے بالکل جھوٹ بولا، اس لیے کہ غیر اللہ معرفت کے فقدان اور مفہوم و مقتضائے توحید نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کی مجلس میں گیا اور میرا ارادہ یہ تھا کہ آپ سے متوکلین کی حقیقت حال دریافت کروں۔ جب میں نے وہاں بیٹھ کر آپ کی جانب دیکھا تو آپ ایک عمدہ تبری دستار سر پر رکھے ہوئے تھے، اور میرے دل کی توجہ آپ کی دستار مبارک کی طرف ہوئی۔ میں نے عرض کی، اے استاد محترم، توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، توکل یہ ہے کہ تو لوگوں کی دستار سے طمع ہٹا لے۔ یہ کہہ کر آپ نے دستار اتار کر میرے آگے پھینک دی۔ انہی میں سے ابو الحسن علی بن احمد خرقانی رحمۃ اللہ علیہ صوفیوں کے قدیم اجلائے مشائخ میں شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے وقت میں تمام اولیاء کے ممدوح تھے۔ شیخ ابو سعید نے آپ کی زیارت کا قصد کیا اور ان سے طویل ملاقاتیں کیں، جن کے دوران ہر فن پر ان کی آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی۔ ان سے واپس ہوتے وقت آپ اعتراف فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو اس عہد کا ولی مانتا ہوں۔ شیخ ابو سعید جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کوئی کلام نہ فرماتے اور آپ کے ارشادات غور سے سنتے، جو مسائل آپ سے دریافت کرتے ان کے جوابات سنتے رہتے، ورنہ خاموشی اختیار کرتے۔ میں نے ان سے پوچھا، یا شیخ، آپ نے ایسی خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سخن کا بیان کرنے والا ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ اور استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ جب میں ولایت خرقان میں آیا تو اس بزرگ کے دبدبہ سے میری فصاحت رخصت ہوئی اور میں کوئی عبارت آرائی نہ کر سکا، اور میں نے اپنے عجز سے گمان کیا کہ میں اپنی ولایت سے معزول ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے لیے دو راستے ہیں، ایک گمراہی کا، دوسرا ہدایت کا، اور جو گمراہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خدا کی طرف چلے اور اس سے واصل نہ ہونے، یعنی اس کی ذات و صفات کو نہ پہچاننے کے باوجود یہ سمجھ لے کہ میں خدا سے واصل ہو گیا۔ اور ہدایت کا راستہ خدا کی طرف سے اس کے مخلص اور صالح بندوں کی طرف چلتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کی مجلس و موانست اور پند و ارشاد سے معرفت خداوندی کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کو اولیاء اللہ اور اہل باطن کے گہرے ربط و تعلق کے بغیر ہرگز پہچانا نہیں جا سکتا۔ اور انہی میں سے ابو عبداللہ محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ معروف داستانی بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں۔ آپ تمام علوم کے عالم اور درگاہ خداوندی کے اہل حشمت میں سے تھے۔
آپ کا کلام مہذب اور ارشادات لطیف ہیں۔ اس زمانے کے امام سہلکی نہایت روشن باطن اور بلند اخلاق شیخ تھے۔ میں نے ان سے معانی انفاس کی چند خبریں سنی، وہ بہت بلند رتبہ اور پسندیدہ خاطر تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ التوحید عنک موجود وانت فی التوحید مفقود، یعنی توحید کے معانی و مظاہر تیرے وجود سے ثابت ہیں لیکن تو عملی طور پر توحید کی پیروی سے قاصر ہے، اس لیے کہ تو توحید کی مقتضیات پر قیام نہیں کرتا، اور توحید میں سب سے کمتر درجہ تیرے تصرف کی نفی ہے اور اپنے تمام امور و معاملات اللہ تعالی کے صرف میں دے دینا ہے۔ اور شیخ سہلکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بستان میں ٹڈی دل آیا تھا اور تمام درخت اور کھیت کے اترنے سے بالکل پوشیدہ ہو گئے۔ تمام لوگوں نے اس مصیبت پر شور و غوغا اٹھایا۔ شیخ صاحب نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا ہنگامہ ہے؟ میں نے عرض کی کہ ٹڈی دل آیا ہے اور اس کے باعث لوگ رنجیدہ و پریشان ہو رہے ہیں۔ شیخ اٹھ کر کوٹھے پر تشریف لے گئے اور منہ آسمان کی طرف کر کے کچھ کلمات پڑھے۔ اسی وقت سب ٹڈی دل اڑ گئی اور عصر کی نماز تک ایک ٹڈی بھی دیکھنے میں نہ آتی تھی اور کسی کے کھیت کا ایک پتا بھی ضائع نہ ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ انہی میں سے ابو سعید فضل اللہ بن محمد مہینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اصول طریقت کے رازدار، اپنے وقت کے امام اور بادشاہ ہوئے ہیں۔ تمام اہل زمانہ آپ کے گرویدہ تھے اور آپ کی قوت حال کے قائل تھے۔ آپ تمام علوم کے عالم تھے، روحانی کوائف اور باطنی عظمت رکھتے تھے، اشراف کی جملہ صفات کے ساتھ اسرار پر مطلع تھے۔ آج تک آپ کی روحانی کرامات و آثار دنیا میں موجود ہیں۔ شروع میں آپ مہینے سے سرخس میں تحصیل علم کے لیے آئے۔ تحصیل علم کے لیے آئے اور بو علی زاہد سے تعلق پیدا کیا۔ ایک دن میں 3 دن کا سبق حاصل کرتے تھے اور 3 دن تک خدا کی عبادت میں مشغول رہتے، حتیٰ کہ اس امام نے آپ میں رشد کے آثار دیکھے اور آپ کی تعلیم و تعظیم شروع کی۔ اس زمانے میں سرخس کا حاکم و والی شیخ ابو الفضل تھا۔ آپ روحانی و علمی استفادہ کرنے میں ان کے بھی رہین منت ہیں اور ان کے مشورے سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ پر صراط مستقیم منکشف کر دی۔ اور میں نے شیخ ابو مسلم فارسی سے سنا کہ وہ کہتے تھے مجھے ہمیشہ آپ سے خصومت رہتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے زیارت کا قصد کیا اور میری گودڑی میلی کچیلی ہو رہی تھی۔ جب میں اسے اوڑھ کر آپ کے پاس آیا تو آپ نے دیکھا کہ آپ تخت پر عالیشان شاہانہ لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص اس تکلیف و اہتمام اور زیبائش کے باوجود فقر کا دعویٰ رکھتا ہے، اور میں ہوں کہ اتنی حقیر سی گودڑی پہن کر راہ فقر اختیار کیے ہوئے ہوں، لہٰذا میری اور اس کی موافقت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ میرے اس فکر و اندیشے پر مطلع ہو گئے اور اپنا سر مبارک اونچا کر کے فرمایا، اے ابو مسلم، تو نے کون سے دیوان میں یہ فیصلہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جس شخص کا دل اللہ تعالی کے ذکر و مشاہدہ میں محو و مستغرق رہتا ہو، محض اچھی پوشش کے باعث اس کی ذات سے فقر کا خطاب منقطع کر لیا جائے؟ چنانچہ میں یہ الفاظ سن کر بہت نادم ہوا اور محض ظاہری کیفیت سے کوئی حکم لگانے سے توبہ کی۔ دراصل اصحاب مجاہدہ غنی بحق ہوا کرتے ہیں اور فقراء صرف ارباب مجاہدہ ہیں۔
اور آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تصوف کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات سے قلب مومن بلا واسطہ محکم و مستحکم تعلق رکھے اور ہمیشہ اس سے باوفا رہے۔ اور یہ اشارہ ہے مشاہدہ کی جانب جو عشق و محبت کے غلبے سے ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے نیشا پور سے توس کا قصد کیا۔ راستے میں ایک نہایت سرد گھاٹی واقع ہوئی تھی اور آپ کے پاؤں موزے میں بھی سردی محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے ہمراہ جو درویش تھا وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اپنا رومال پھاڑ کر 2 حصے کر دوں گا اور آپ کے پاؤں میں لپیٹ دوں، مگر پھر فوراً یہ خیال آیا کہ میرا رومال بہت اچھا ہے اور اسے یوں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہم توس میں پہنچے میں نے مجلس میں آپ سے سوال کیا کہ اے شیخ حقانی، الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الہام تو وہ تھا جس نے تیرے دل میں یہ آرزو پیدا کی کہ رومال کو پھاڑ کر ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کے گرد لپیٹوں تاکہ وہ سردی سے محفوظ ہو جائیں، لیکن وسوسہ وہ تھا جس نے تجھے ایسے نیک کام کرنے سے باز رکھا۔ بس الہام خالصتاً اللہ تعالی کی جانب سے ہوا کرتا ہے اور وسوسہ شیطان رجیم کی طرف سے۔ اور اس قسم کی باتیں آپ سے متواتر ظہور میں آتی رہی ہیں جو آپ کی روحانی و باطنی رفت پر دلالت کرتی ہیں، اور اہل اللہ کے اقوال و احوال ایسے ہی ہوتے ہیں۔ انہی سے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ میری اقتدائے طریقت میں انہی کی ذات سے ہے۔ آپ علم تصوف اور تفسیر و حدیث کے عالم ہوئے ہیں۔ تصوف میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے اور حضرت حضرمی کے مرید تھے۔ حضرت سردانی کے مصاحب تھے اور ابو عمر قزوینی اور ابو حسن بن ثعلبہ کے ہم اثر تھے۔ آپ 60 سال تک عشق و اخلاص سے پہاڑوں میں گوشہ نشین رہے اور اپنے آپ کو مخلوقات سے چھپائے رکھا۔ آپ نے کافی عمر پائی اور آپ کے روحانی دلائل بہت ہیں، مگر لباس میں صوفیوں کی رسوم سے کنارہ کش تھے، اور میں نے آپ سے زیادہ رعب و ہیبت والا کوئی مرد نہیں دیکھا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا کا عرصہ گویا ایک دن ہے اور ہم سب اس میں روزہ دار ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اس مختصر عرصہ حیات میں گناہوں اور خدا کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز لازم ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ کو ان پیروں کی فریفتگی اور خدمت گزاری میں کیوں پریشان کروں؟ جب انسان کے تمام معاملات تقدیر پر موقوف ہیں تو اس خدمت و ریاضت سے آرام و یکسوئی بہتر ہے۔ آپ نے کرامت اور کشف باطنی سے میرے یہ خیالات معلوم کر لیے اور فرمایا تیرے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے میں اس سے واقف ہوں، خوب جان لے کہ ہر حکم خداوندی کے لیے ایک سبب ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالی چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے اور پھر اسے ذکر و عبادت میں مشغول فرماتا ہے اور اہل اللہ کی ارادت و خدمت گزاری کی طرف مائل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا یہ طریق عمل اس کی بزرگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس جیسے اور بہت سے لطیفے آپ کی طرف سے مجھ پر ظاہر ہوا کرتے تھے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی آپ بیت الجن میں تھے اور ایک گاؤں ہے پہاڑ کی چوٹی پر جو بانیہ اور دمشق کے درمیان ہے۔ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میرے دل کو بہت تکلیف و پریشانی ہو رہی تھی۔
جیسے کہ دوستوں سے جدا ہونے کے موقع پر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا، میں اعتقاد کا ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس پر عامل ہو تو تیری تمام تکلیف و پریشانی رفع ہو جائے گی۔ یاد رکھ کہ دنیا میں افراد و اقوام کے تمام احوال و قوائف کا اصل محرک اور فاعل حقیقی اللہ تعالی ہے، اور وہ اپنی مشیت کے مطابق حالات و واقعات کو ظہور پذیر کرتا ہے، خواہ وہ ہمیں نیک معلوم ہوں یا بد، خوشگوار ہوں یا ناگوار۔ اس لیے تجھے اور ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اللہ تعالی کے فعل پر بحث و جدال یا رنج و اختلاف سے کام نہ لے اور راضی برضائے الہی رہے۔ اور آپ نے وصیت کو اس سے زیادہ دراز نہ کیا اور جان اپنے جان آفریں کے سپرد کی۔ آپ کی روحانی و معنوی کرامات بہت ہیں۔ انہی میں سے ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار بزرگ اور رفیع القدر تھے۔ اہل زمانہ آپ کی روحانی عظمت اور فضائل سے بخوبی واقف ہیں اور ہر فن ہیں۔ آپ کی تصانیف عمدہ اور مخففانہ طرز پر لکھی ہوئی موجود ہیں، نیز تمام فنون میں آپ کے لطائف بے شمار ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے احوال باطن اور زبان کو لغو باتوں سے محفوظ کیا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے سنا کہ آپ نے فرمایا صوفی کی مثال برسام کی بیماری جیسی ہے، اس کی شروع میں ہذیان یعنی یاوہ گوئی ہوتا ہے، اس کے آخر میں سکوت ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے باطن میں محکم و متمکن ہو جائے تو گونگا ہو جاتا ہے، یعنی محویت ذات و صفات الہی میں اس قدر حیرت زدہ اور مست خود فراموش ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کی گفتگو کو بھی ہذیان سمجھتا ہے۔ پس صفوت کی دو اطراف ہیں، ایک وجد اور دوسری نمود، چنانچہ نمود تو مبتدیوں کے واسطے ہے اور وجد منتہی اور پختہ کار لوگوں کے لیے، اور وفد کی حالت میں وجد کا ذکر و بیان بھی مشکل ہوتا ہے۔ اہل اللہ اور صوفیاء کے لیے محض عبارات یعنی بیان و اشارہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام مبتدی تھے اور ہمت و آرزو و رویت ذات حق تک محدود تھے تو یوں فرمایا کہ ربی ارینی انظر الیک، یعنی اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا۔ یہ تو پایہ تکمیل کو نہ پہنچنے کے باعث موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منتہی تھے اور صاحب حوصلہ تھے، لہٰذا آپ کی شخصیت ہمت و استقامت کے حقیقی مقام پر پہنچی، اور آپ نے فرمایا لا احصی ثناء علیک، یعنی اے پروردگار میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ کرنے سے قاصر ہوں۔ اور یہ وہ بلند درجہ ہے جس کا ثمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں ملا، اور ذات حق تعالی کو بغیر تقاضا و سوال ظاہر و باہر اور بے نقاب مشاہدہ کیا، بلکہ قاب قوسین یعنی کمان کے دوسروں کی مانند اللہ تعالی سے بے تکلف مل بیٹھنے کی فضیلت پائی، یعنی کمان کے دو سروں کی مانند اللہ تعالی سے بے تکلف مل بیٹھنے کی فضیلت پائی۔ انہی میں سے ابو العباس احمد بن محمد اشقانی رحمۃ اللہ علیہ علم اصول و فرو میں امام ہوئے ہیں اور تمام معانی کو انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ آپ بہت سے مشائخ کو دیکھے ہوئے تھے اور اہل تصوف میں اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے۔ آپ اپنے مطالب مشکل و پیچیدہ عبارتوں میں بیان کیا کرتے تھے اور آپ کو اس میں خصوصیت حاصل تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی اور آپ کو مجھ پر سچی شفقت تھی۔ آپ بعض علوم میں میرے استاد تھے اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آپ جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا، یعنی جس قدر آپ علم و بصیرت رکھتے تھے اور جیسی آپ شرع کی تعظیم عملی طور پر فرماتے ویسی اور کہیں دیکھنے میں نہ آئی۔
نیز آپ ذات واحد کے علاوہ تمام موجودات سے قطع تعلق کیے ہوئے تھے، اور جب آپ علم حقیقت کی کوئی بات بیان فرماتے تو بجز امام محقق کے اس کو اور کوئی شخص نہ سمجھ سکتا تھا اور نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اور ہمیشہ آپ کی طبیعت مائل بعقبہ اور دنیا سے متنفر تھی۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اشتہی عدمن لا وجود لہ، یعنی میں ایک نیستی چاہتا ہوں جس کے لیے ہستی نہیں، اور زبان تصوف میں اس نیستی سے مراد عالم لاہوت کی وہ سیر و ہستی ہے جو کبھی عالم مادی کی جانب لوٹنا نہیں چاہتی، کیونکہ مادیات کے ربط و تعلق سے اس کا سرور و سوز فنا ہو جاتا ہے۔ بس ظاہر ہے کہ ایسے عدم یعنی وجد و سرور والے شخص کو دیدار و مشاہدہ کی آرزو میں سکون و اطمینان حجاب والے شخص سے بہت بلند و بہتر ملتا ہے، اور جب اللہ تعالی بذات خود سراسر ہست ہے اور عدم و نیستی اس کے لیے کسی صورت سے جائز نہیں، تو اگر بندہ اس کی ذات میں نیست و نابود ہو جائے تو اسے کیا نقصان ہے؟ اس لیے کہ یہ نیستی تو روح و قلب اور اعمال و احوال باطن کے لیے دوام و ابد کی حامل ہے۔ انہی میں سے ابو القاسم بن علی عبداللہ گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں یکا و بے نظیر بزرگ تھے۔ آپ کے ابتدائی حالات بہت اچھے تھے اور روحانی لحاظ سے بہت بلند ہوئے ہیں۔ آپ کے وقت میں تمام اولیاء و صلحاء کی رغبت و توجہ آپ کی جانب تھی۔ آپ مریدوں کے کشف میں آراستہ اور علم و فنون میں ماہر ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے بھی ہر شخص علم و سیرت میں آراستہ ہے اور علماء کے لیے موجب فخر ہے۔ آپ کی وفات کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا لڑکا بہت قابل راست باز اور صاحب باطن ہوگا اور اپنے وقت میں پیشوائے قوم ہوگا، یعنی ابو علی ابو الفضل بن محمد فارمدی، اللہ تعالی اسے صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ایک دن میں شیخ کے حضور میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ غور و فکر کر رہا تھا کہ اپنا حال کسی صورت سے آپ پر ظاہر کروں، کیونکہ آپ نافذ وقت تھے۔ بس میں نے جسارت کر کے ذکر احوال شروع کیا اور وہ میرا تذکرہ نہایت توجہ اور عزت و توقیر کے ساتھ مجھ سے سنتے تھے۔ ان کا طرز سلوک دیکھ کر مجھ پر لڑکپن کے غرور و تکبر اور غلط فہمی نے غلبہ پایا، اور میں سوچنے لگا کہ شاید اس پیر مرد کا حقیقت و معرفت کے کوچے میں ابتدا ہی سے گزر نہیں ہوا ہے اور عظمت خودداری شیخ کے مرتبے سے عاری ہے، ورنہ مجھ جیسے خادم اور مبتدی نوجوان کے ساتھ اس عجز و انکساری سے پیش نہ آتا۔ چنانچہ وہ میرے اس غرور و غلط فہمی کو بذریعہ کشف سمجھ گئے اور فرمایا اے میرے باپ کے محبوب دوست، خوب جان لے کہ میرا یہ عجز و انکسار اور حسن خلق تیری ذات یا تیرے احوال کی خاطر نہیں ہے، کیونکہ احوال باطن اور سیرت کو بدلنے والا تو صرف اللہ تعالی ہے، بلکہ میرا یہ خشوع و خضوع اور عجز اپنے حلقہ نشینوں اور مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہے، تاکہ وہ آداب مجلس و ملاقات سیکھیں اور معاشرے کے تقاضے سمجھیں۔ بس میری یہ طرز عمل تیری ذات کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ تمام طالبوں اور حلقہ نشینوں کے لیے عام ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس پیر برحق نے میری طرف توجہ کی اور میں ہوش میں آیا تو فرمایا، اے بیٹا، طریقت کا راز یہی ہے کہ مرشد جب چاہے اپنے مرید کو راہ حقیقت سے دور پھینک دے اور جب چاہے بے تکلف اس راہ پر واپس بلا لے۔ بس رسمی طور پر نفی اور اثبات دونوں وہمی و خیالی چیز ہے اور آدمی خیالات کی قید سے کبھی رہائی نہیں پا سکتا۔ اس کے لیے شرک کے اوہام باطلہ سے آزاد ہونا اور پختہ عقیدہ توحید کے ساتھ بندگی کرنا لازمی ہے۔ تمام مجازی روابط اور تعلقات کو اپنے سے منقطع کر کے اللہ تعالی سے بندگی کا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مجھے آپ کے ساتھ گہرا باطنی تعلق رہا اور طریق کے راز منکشف ہوئے۔ اگر میں ان معاملات و کیفیات کا اظہار کرنے لگوں تو بہت طوالت ہو جائے گی۔
انہی میں سے ابو احمد مظفر بن حمدان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ جلیل القدر اولیاء طریقت میں سے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے کرامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا ہے۔ فنا و بقا کے مسئلے پر آپ کا بیان مامور حکمت اور عبارت عالی مرتبہ مخفی شیخ المشائخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں درگاہ میں بندگی کی خاطر لایا گیا ہے اور خواجہ مظفر کو مجاہدہ اور مشاہدہ کی فضیلت کے لیے، اور میں نے آپ سے یعنی خواجہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ جو کچھ لوگوں پر بیابان اور جنگلات قطع کرنے سے ظاہر ہوا وہ مجھے مسند اور بالا نشینی سے دستیاب ہوا، اور جو لوگ صاحبان غرور و نخوت ہیں انہوں نے پیر کے اس قول کو فقط دعویٰ ہی دعویٰ پر محمول کیا ہے، اور یہ خیال و اندیہ ان کا اپنا ہی نقص ہے، حالانکہ اپنے صحیح اور مبنی بر حقیقت احوال کو صداقت سے بیان کرنا نہ تو کسی لحاظ سے معیوب ہے اور نہ ایسا فعل جس پر بحث کی جائے یا زبان طعن و تشنیع دراز کی جائے، بلکہ یہ تو اظہار فضل و نعمت ربی ہے جس کا حکم قرآن میں وارد ہے، اور خصوصاً ایسا بیان جب اہل باطن اور اہل اللہ کی جانب سے ہو تو وہ قابل عزت و احترام اور قابل اعتماد ہے، نہ کہ قابل شک و اعتراض، اور خدا کے فضل سے آپ کا فرزند ارجمند بھی اس عہد میں زندہ و سلامت موجود ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ عرصے تک آپ کے مقولہ بندہ فانی شود آنگاہ باقی شود پر جہلا اور حقیقت ناشناس لوگوں میں بحث و اختلاف کا دورہ رہا، اور آپ بعض اوقات اپنے جوابات میں ان کی تسلی و تشفی فرماتے رہے، اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں، میں حضرت خواجہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات کو بعینہ یاد نہیں رکھ سکا، مگر میں نے جو معنی ان سے ضبط و محفوظ کیے وہ بیان کرتا ہوں تاکہ ان کا فائدہ عام ہو۔ پس اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا اختیار اس کی صفت سے مقید ہے، اور بندہ اپنے اختیار کے ساتھ اللہ تعالی کے اختیارات سے محجوب ہے۔ پس بندے کی صفت اس کا حجاب ہے، خداوند کریم کی طرف سے، اور لامحالہ پروردگار عالم کا اختیار ازلی و ابدی ہے، اور بندے کا اختیار حادث و عارضی ہے، اور ازلی صفات پر فنا ہرگز روا نہیں۔ جب خدا کا اختیار بندے کے حق میں بقا پاتا ہے تو حادث ہونے کے لحاظ سے بندے کا اختیار از خود فانی ہو جاتا ہے اور اعمال الہی سے اس کا تصرف اٹھ جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میں ایک روز کرمان کے سفر سے تھکا ماندہ آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اپنی حالت و کیفیت کا اظہار کرو۔ میں نے کہا، میرا دل اس وقت سما کو چاہتا ہے۔ آپ نے اسی وقت قوالوں کو بلایا اور ایک جماعت راگ ناچ والوں کی بھی آئی۔ میں نے لڑکپن کی حرارت اور ذوق سما کے باعث ابتدائی کلمات اور ان کی موسیقی سے نہایت وجد و سرور پایا اور عالم بے خودی طاری ہوا۔ جب سما کا غلبہ و جوش مجھ پر کم ہوا تو آپ نے فرمایا، اس سما سے تیری کیا حالت ہے؟ میں نے عرض کی کہ اے شیخ، میں بہت مسرور و محظوظ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ خامی اور ناپختگی کی علامت ہے۔ ایک وقت تجھ پر ایسا آئے گا کہ سما اور کوے کی آواز تیرے نزدیک یکساں ہو جائے گی، اس لیے کہ سما کی طلب و آرزو اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک مشاہدہ ذات حق نہ ہو، لیکن جب درویش مشاہدہ سے سرشار ہو جاتا ہے اور طبیعت طریقت میں پختہ ہو جاتی ہے تو سما بالکل پھیکا اور بے کیف معلوم ہوتا ہے۔ دیکھ، کہیں سما کو اپنی عادت مت بنا لینا اور تیری طبیعت کا جز نہ بن جائے، ورنہ مشاہدہ سے محروم رہے گا۔